لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کا ماحول چینج ہو رہا ہے، تبدیلیاں آ رہی ہیں، میں کہتا ہوں بات اچھی طرح سمجھنا، ماں کو بدلنا ہمارے بس میں نہیں ہے، باپ کو بدلنا ہمارے بس میں نہیں ہے، اپنی قوم کو بدلنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، تو اپنا عقیدہ بدلنا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ماں بدلنا ہمارے بس میں نہیں ہے، باپ کو بدلنا ہمارے بس میں نہیں ہے، اپنی قوم بدلنا ہمارے بس میں نہیں ہے، تو اپنا عقیدہ بدلنا بھی۔ دنیا کی تبدیلیوں سے ماں تبدیل نہیں ہوتی، دنیا کے انقلابات سے باپ نہیں بدلتا، قوم نہیں بدلتی، تو ہم عقیدہ کیسے بدل سکتے ہیں؟ اس لیے ہم اپنے عقیدے جو ہیں اس کو علی الاعلان بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اللہ کی ذات کے بارے میں یہ عقیدے ہیں، پیغمبر کی ذات کے بارے میں یہ ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں یہ ہیں، اور تمام تر ہم بڑے کھلے عام یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے عقائد فلاں فلاں ہیں اور ہم اسے بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں بڑی ترتیب سے چند ایک باتیں کہہ رہا ہوں تاکہ تھوڑے وقت میں بات پوری ہو جائے۔ ہم کوئی پوچھے کون ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جب آپ مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے بعد پھر آپ کیوں کہتے ہیں آپ دیوبندی ہیں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ تم یہ کیوں نہیں کہتے ہم امت ہیں؟ امت ہونے کی بات کرو، دیوبند کی بات نہ کرو۔ اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ یہ بہت پرانی بات ہے، غالباً 1992 کی بات ہے۔ ضلع مانسہرہ میں ایک گاؤں ہے پڑھینا۔ میں 1992 کی بات، جب میں طالب علم تھا، میں وہاں پہ گیا، بیان کیا، تو بیان کے بعد ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا، چھوٹی داڑھی، تعلق ایسی جماعت ہے جو چھوٹی داڑھی کو مسنون داڑھی کہتے ہیں، میں جماعت کا نام لے کے تردید نہیں کرتا۔ تو مجھے بیان کے بعد وہ شخص فرمانے لگے کہ مولانا صاحب آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں دیوبندی ہوں؟ آپ سیدھا کہہ دو میں مسلمان ہوں، کیا مسلمان کہہ دینا کافی نہیں ہے؟ میں نے کہا آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہتے ہیں پڑھینا۔ میں نے کہا آپ سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ میں دنیا میں رہتا ہوں؟ پڑھینا کہنا کوئی ضروری ہے؟ پڑھینا بھی تو دنیا میں ہی ہے نا۔ مجھے کہتا ہے کہ مولانا صاحب جب دنیا کو ہوں گا تو لوگ پوچھیں گے کہ آپ کا بر اعظم کون سا ہے؟ مجھے کہنا پڑے گا ایشیا۔ لوگ پوچھیں گے بر اعظم ملک کون سا ہے؟ مجھے کہنا پڑے گا پاکستان۔ پوچھیں گے پاکستان میں صوبہ کون سا ہے؟ اس وقت سرحد تھا، مجھے کہنا پڑے گا صوبہ سرحد، اب خیبر پختونخوا ہے۔ پھر پوچھیں گے آپ کا ضلع کون سا ہے؟ مجھے کہنا پڑے گا مانسہرہ۔ پھر پوچھیں گے گاؤں کون سا ہے؟ مجھے کہنا پڑے گا پڑھینا۔ اس لیے میں کہتا ہوں میں پڑھینا رہتا ہوں تاکہ اتنے سوالوں کا جواب نہ دینا پڑے۔ میں نے کہا مجھ سے کوئی بندہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ میں نے کہنا مسلمان۔ تو انہوں نے کہنا کہ مسلمان تو دنیا میں بہت فرقے ہیں جو کہتے ہیں مسلمان ہیں، تم کون سے مسلمان ہو؟ میں نے کہنا اہل سنت والجماعت۔ اس نے کہا اہل سنت تو کئی ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، تم کون سے اہل سنت والجماعت ہو؟ میں نے کہنا حنفی۔ آپ نے کہنا حنفی تو کئی ہیں، بریلوی کہتے ہیں ہم حنفی، دیوبندی کہتے ہیں ہم حنفی، تم کون سے حنفی ہو؟ میں نے کہا دیوبندی۔ تو میں نے دیوبندی اسی طرح کہا جس طرح آپ نے پڑھینا کہا۔ پڑھینا کہنے سے جغرافیے کا مسئلہ حل ہو گیا اور دیوبندی کہنے سے نظریے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ میں نے کہ اس لیے ہم کہتے ہیں ریورس گیئر لگانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں پوری دنیا میری گفتگو سن رہی ہے، اور چند دنوں بعد پوری دنیا کے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے میری گفتگو چلی جائے گی۔ میں فخر سے کہتا ہوں اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ بولیں آپ کون ہیں؟ جو آپ میں سے یہ بات کہتا ہے کہ مجھے اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہونے پر فخر ہے، اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔ جو کہتے ہیں مجھے فخر ہے اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔ الحمدللہ۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہم ریورس گیئر نہیں لگاتے۔ مجھے لوگ بہت سارے کلپ سناتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب کو مجھے کلپ سنا، وہ کہتے ہیں امت بن کے رہو، دیوبند بن کے نہ رہو۔ میں نے کہا مجھے اعتراض نہیں ہے، انہیں کو اپنی مسجد کا نام مدرسۃ الامت رکھیں، مدرسے کا نام مدرسۃ الامت رکھیں۔ بھئی یہ امت کا مدرسہ ہے، مدرسے کا نام آپ نے رکھ لیا ہے، یہ کیوں آپ نے تشخص قائم کیا؟ میں نے کہا جب آپ کا جلسہ یا اجتماع ہو اس میں 2 شیعہ بنائیں، 2 اہل حدیث بنائیں، 2 بریلوی بنائیں، 2 اور بنائیں۔ لوگ پوچھے کیوں؟ کہنا یہ امت کا جلسہ ہے، دیوبندیوں کا نہیں ہے۔ اجتماع ہے تو صرف دیوبند، جلسہ ہے صرف دیوبند،
چندہ ہے صرف دیوبند، مدرسہ ہے صرف دیوبند۔ میں نے کہا انہیں کہ اپنے مدرسے میں کچھ بریلوی، کچھ دیوبندی، کچھ اہل حدیث، کچھ شیعہ، سب کو داخل کر لیں۔ لوگ پوچھے کیوں؟ آپ کہنا یہ دیوبند کا مدرسہ نہیں، یہ امت کا مدرسہ ہے۔ سمجھ آ گئی ہمیں؟ یہ کیا داخلہ صرف دیوبند کو؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہمارے پاکستان میں وفاق کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ دیوبند کا وفاق، وفاق المدارس العربیہ، جماعت اسلامی کا اپنا وفاق، شیعہ کا اپنا وفاق، بریلویوں کا اپنا وفاق، اہل حدیثوں کا۔ مجھے بتاؤ یہ 5 وفاق میں نے بنائے ہیں؟ بولو تو مجھ پہ الزام کیوں ہے؟ جب یہ الگ شناخت جرم ہے تو آپ 5 وفاق ختم کر دو اور ایک نام دے دو وفاق المسلمین، وفاق الامت۔ میں سمجھوں بھی امت کی بات ہو رہی ہے۔ میرا مدرسہ مرکز اہل سنت والجماعت، ان علماء کے علم میں ہے اپنا اپنا مدرسہ۔ میں اپنے مدرسے کی بات کرتا ہوں۔ میرے مدرسے میں فارم آیا، یہ فارم ہم نے پر کیا چونکہ میں وفاق المدارس کے ساتھ ہوں، اور اس میں لکھا ہے الحاق۔ اگر آپ وفاق المدارس سے چاہتے ہیں تو پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے مدرسے کا دیوبندی ہونا شرط ہے۔ پہلی شرط آپ کے مدرسے کا دیوبندی ہونا۔ میں اگر اپنے الحاق فارم میں دیوبندی نہ لکھوں تو مجھے میرے اکابر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، میرا مدرسے کا الحاق ہی نہیں ہوتا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ گورنمنٹ میرے مدرسے کو قبول نہیں کرے گی کہ تو نے ساتھ دیوبندی کیوں نہیں لکھا۔ تو جب آپ نے شرط لگائی ہے الحاق کے لیے دیوبندی ہونا شرط ہے، تو پھر دنیا کو بتانے میں کیا حرج ہے کہ ہم دیوبند والے ہیں؟ میرا جرم یہ ہے جو لکھتا ہوں وہ کہتا ہوں، اور جو کہتا ہوں وہ لکھتا ہوں۔ یہ ہمارا جرم ہے۔ جو کہتے ہیں وہ لکھتے ہیں، اور جو لکھتے ہیں وہ ہم کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی۔ ہمیں اس پہ فخر ہے، ہمیں اس کو عیب نہیں سمجھتے۔ اور اس کی وجہ سمجھنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیوبند والوں نے ہمیں 2 چیزیں دی ہیں۔